ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدر مجلس، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور تمام محترم اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک مجلس میں ہمیں جس عنوان سے متعلق کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ گھریلو مسائل اور ان کا حل ہے۔ گھر کو عربی میں سکن کہا گیا ہے، جس کے معانی میں اطمینان، سکون داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر فرمایا وَجَعَلَ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون، اطمینان کی جگہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اردو میں ہم اور آپ جسے گھر کہتے ہیں، اگر لغت میں جا کر کے دیکھا جائے تو اس کے معنی میں بھی آرام گاہ کے وغیرہ کے لفظ آیا کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ گھر وہ چیز ہے جہاں انسان بیٹھ کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو گھریلو مسائل ہیں، وہاں پر یہاں گھر سے مراد وہ افراد ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی خاندان سے ہوں، کسی جگہ پر جمع ہیں اور ان کا سلسلہ نسب تقریباً ایک ہے، خواہ والد کی شکل میں ہے، والدہ کی شکل میں ہے، بیوی شوہر کی شکل میں ہے، بیٹے اور بیٹیاں یا بھائی بہن کی شکل میں ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایک گھر کہلاتے ہیں۔ گھریلو مسائل کا لفظ جو بولا گیا ہے وہ اپنے ایک مخصوص معنی میں ہے۔ عربی میں اسے مشاکل کہا گیا ہے، مشاکل الاسریہ۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اردو میں جو مسائل کہا گیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ مسائل کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی گھر کے اندر پیدا ہونا ایک طبعی اور فطری چیز ہے۔ دوسرا معنی اس کے اندر بہتری کا یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا حل مشکل ہو، نہیں، ان کا حل اگر نکالا جائے، شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا حل کر لینا بڑا آسان ہے۔ تو یہاں گھریلو مسائل سے متعلق وہ ناپسندیدہ حالات ہیں، وہ غیر مرغوب صورتحال ہے جو ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی گھر والوں میں پیدا ہو جائے، خواہ باپ بیٹے کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ہو، یا بھائی بہن کے درمیان میں ہو۔ اب ہم اس سلسلے میں آتے ہیں کہ چند باتیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھی جائیں گی۔ ظاہر بات ہے یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس سلسلے میں تو ذمہ داروں کو ایک ورکشاپ رکھنا چاہیے جس کے اندر 3 موضوع پر گفتگو ہو۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ گھریلو ہمارے اہم مسائل کیا ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں،
اور پھر تیسری بات اس طرف آنی چاہیے کہ ان مسائل کا ہماری شریعت میں کیا اس کا حل موجود ہے. یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس مختصر سی مجلس میں اور میں جو جس حالت میں اس وقت ہوں، میں یہ چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں رکھ سکتا. اس لیے چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، اور خصوصاً دو چیزوں پر توجہ دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ گھریلو مسائل ہمارے یہاں پیدا کیوں ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان مسائل کا ہماری شریعت میں کیا حل موجود ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں گھر کو سکن اور مسکن قرار دیا ہے، سکون اور اطمینان اس میں داخل ہے، اسی لحاظ سے ہمیں اور ہمارے لیے گویا اللہ نے ایک گھر کو، ایک پرسکون گھر کو اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت قرار دی ہے. بلکہ وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن محیصن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اصبح منکم اليوم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا وفی بعض الفاظها فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. اگر کسی کو اپنی جماعت میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں سکون حاصل ہو، اطمینان ہو، امن حاصل ہے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہے، باپ بیٹے میں اختلاف نہیں ہے، بھائی ایک دوسرے سے کسی بارے میں مختلف نہیں ہیں، تو من اصبح منکم اليوم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جسم کے طور پر صحت عطا کی ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، تو گویا اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سعادت کے لیے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اور یہی معنی تقریباً ہے اس آیت کا جو سورہ نحل کی ہے اور جسے ہم نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، تم میں سے جو شخص مومن ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو فَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پیاری زندگی، پاک زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، قناعت کی زندگی، ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرمائیں گے. یہ سارے معنی حیات طیبہ کے اندر داخل ہے. یہ تو دنیا میں ہوگا، اور آخر میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اجر کو ہم بڑے بہتر انداز میں دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، شرعی طور پر مطلوب ہے کہ انسان کا گھر مسائل سے خالی ہو. شرعی طور پر یہ بات ہے کہ وہ گھر جو مسائل سے خالی ہوگا وہ گھر سعید گھر ہوگا، اس گھر کے لوگ نیک بخت اور سعادت مند ہوں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ کہ ہمارے گھروں کے اندر مشاکل کیوں پیدا ہوتے ہیں. لیکن میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں اور میرے محترم اہل علم، دیکھیے، اسلام اور مسلمان جو دوسرے مذاہب اور دوسری چیزوں سے مختلف ہیں، وہ اس سلسلے میں مختلف ہے کہ اسلام صرف زبانی دعوے اور دل کے عقیدے کا نام نہیں ہے. اسلام کے اندر اصل چیز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. تو ہم ان باتوں کو سنیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ کمی پائی تو نہیں جا رہی، سب سے پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی کمی ہے تو شریعت نے اس کا کیا حل رکھا ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں. تو دیکھیے، پہلی چیز جو سب سے بنیادی چیز ہے، گھریلو مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے، وہ دین سے دوری ہے. دین سے دوری کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے اس میں خلل ہے، اور بندے کا اللہ تعالیٰ نے بندے اور بندے کا جو تعلق بتایا ہے، یعنی باپ کا اپنے بیٹے سے، بیٹے کا اپنے باپ سے، بیوی کا اپنے شوہر سے، شوہر کا اپنے بیوی سے، بھائی کا اپنے بھائی سے، بھائی کا اپنے بہن سے جو تعلقات ہونا چاہیے، اس تعلقات کو ہم نے برقرار نہیں رکھا اور اس کو ادا نہیں کیا. اس وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی آئی، اور جب بے برکتی آئی تو ہمارے گھر کا ماحول سکون کے بجائے بدسکونی اور اطمینان کے بجائے قلق اور اضطراب کے اندر بدل گیا ہے.
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو پہلی چیز یعنی جس کی وجہ سے گھر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو، جو گھر دینی ماحول سے خارج ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جائے، قرآن کی تلاوت وہاں نہ ہو، اس گھر کے اندر نفل نماز ادا نہ کی جائیں، اس گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ گھر قرار دیا ہے۔ وہ بھی مریض گھر نہیں بلکہ کیا قرار دیا ہے؟ مردہ گھر قرار دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ تو جہاں پر مردے لوگ رہتے ہوں گے، جہاں پر انسان کو حقیقی زندگی نہیں نصیب ہوگی، وہاں انسان کو بے اطمینانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں دین سے دوری ہوگی وہاں پر شیطان اپنا اڈا بنا لے گا، اور شیطان جہاں پر اپنا اڈا بنائے گا وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاں بڑی بڑی باتوں کا حکم دیا، مثال کے طور پر والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، جہاں اس بات کا حکم دیا کہ شوہر کے حقوق ادا ہوں، بیوی کے حقوق ادا ہوں، وہاں اس کی مدد کے لیے بعد معمولی جسے ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ معمولی عمل کے لحاظ سے نہیں ہے، برکت کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے نہیں، لیکن ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز لے لیجئے کہ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا، اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مجھے یاد آئی سنن ابو داؤد کی وہ روایت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں۔ کس بات کی ضمانت ہے؟ کس بات کی ضمانت؟ ساتھیو، اس دنیا کے اندر ہم مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں لینی ہوتی ہے تو اگر کوئی اچھی کمپنی ہے، ضمانت والی کمپنی ہے، تو آنکھ بند کر کے بغیر سوچے ہم اسے لے لیتے ہیں اور مہنگی لے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ضمانت پر ہمارا جی نہیں آتا، یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ہے۔ کس بات کی ضمانت؟ کس بات کی؟ وہ تین بات کی ضمانت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان عاش رزق وکفی وان مات دخل الجنہ، ان عاش رزق وکفی، اگر وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، اللہ اسے بھوکا نہیں سلائے گا، وکفی، اور ہر قسم کے شر سے، شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، باہمی اختلاف کے شر سے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ وہ پہلا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل بیتہ بسلام، جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہو، بیوی ہے، والد ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص گھر میں موجود نہیں بھی ہے پھر بھی کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، گھر میں داخل ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا بنی، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہلک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات یہ موضوع لمبا ہو جائے گا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی جو سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بے دینی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری چیز ہے اور وہ زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے
عموماً لوگوں سے دینی غیرت کا فقدان ہے۔ یعنی کیا معنی ہے دینی غیرت کا فقدان؟ اسلام کے خلاف امور کا ارتکاب ہو رہا ہے لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ہمارا بیٹا اگر اسکول نہ جائے تو ہم غصے میں آئیں گے، اگر فیل ہو جائے ہم اس کا کھانا بند کر دیں گے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر ہمارا بیٹا نماز نہ پڑھے، اگر ہمارا بیٹا شریعت کی کسی مخالف چیز کا ارتکاب کر رہا ہے تو ہمارے ماتھے پر شکن نہیں ہے، اور شکن آئی بھی تو ایک بار دو بار ہم کہیں گے کیا کریں، ہم نے تو سمجھایا لیکن مانتا نہیں ہے۔ یہ دینی غیرت کے خلاف ہے۔ تو آج ہمارے اندر دینی غیرت کیا ہے یہ بہت بڑھ چکی ہے۔ چاہے میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہو، چاہے باپ بیٹے کے درمیان کا معاملہ ہے، یا بھائی بھائی کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ دینی غیرت ہمارے معاملے کے ہمارے درمیان سے وہ کیا ہے، وہ غائب ہو چکی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یغار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس کی والمؤمن یغار، اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کیا ہے کہ مومن ایسے عمل کا ارتکاب کرے، ایسا گناہ کرے، ایسا کام کرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ دینی غیرت ایک مومن کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور یہ غیرت خصوصاً باپ بیٹے، ماں بیٹی، باپ بیٹی، بیوی شوہر، بھائی بہن، ان کے درمیان میں اس غیرت کو ضرور ہمارے اندر پروان چڑھنا چاہیے۔ آج ہماری بیٹی پردہ نہیں کرتی، آج ہماری بیٹی غیروں سے بات کرتی ہے، آج ہماری بیوی غیروں سے بات کرتی ہے، بلکہ ہم بڑے شوق سے ذرا فلاں سے بات کر لو، دیکھو ہو سکتا ہے تمہاری بات سن لے، لیکن وہی کام ہم اپنے نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ دینی بے غیرتی کی ہمارے اندر بہت بڑی مثال ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر 286 کے پر لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو عجیب و غریب ایک واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ رئی کے قاضی کے پاس ایک عورت نے اپنا معاملہ اپنے شوہر کے خلاف پیش کیا کہ شوہر کے اوپر میرا 600 دینار یا 300 دینار یا ایسے یا 500 دینار میرا اس کے اوپر قرض ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ گواہ پیش کرو، وہ گواہ لے کر کے آئی۔ جب گواہ قاضی کے سامنے پیش کیے گئے تو گواہوں نے کہا کہ قاضی کے حکم کے مطابق عورت اپنے چہرے کو کھولے تاکہ ہم پہچانے کہ ہاں ہم کس کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آیا کہ چہرہ کھولا جائے، کس کے سامنے؟ گواہوں کے سامنے، جس کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ ایسے موقع پر عورت اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، لیکن شوہر کو غیرت آئی، شوہر کو غیرت آئی، کہا کہ جب یہ معاملہ آ گیا ہے تو میری بیوی جو دعویٰ کر رہی اپنے دعویٰ میں سچ ہے، اس کا چہرہ نہ کھولا جائے، میں اس کو یہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیوی غیروں کے سامنے، غیر مرد کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے۔ اور آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم میں کا ہر شخص اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ ہاں کس قدر ہمارے اندر اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس شخص نے صرف اس لیے اسے غیرت آئی جس کی بنیاد پر 500 دینار یا 5000 دینار دینا قبول کر لیا ہے، لیکن اپنی بیوی کے چہرے کو کھولنا قبول نہیں کیا۔ تو جب اس کی بیوی نے سنا کہ یہ معاملہ ہے تو کہتی ہے کہ جائیے، اگر میری وجہ سے اسے اتنی غیرت آ رہی ہے، میرے وجہ سے، تو میں آپ تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میری طرف سے یہ 500 یا 5000 جو دینار اس کے اوپر ہے، ہوا فی حل فی الدنیا والآخرہ، اب نہ اس کا مطالبہ میں دنیا میں اسے کبھی کروں گی اور نہ آخرت میں کروں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں غیرت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب دینی غیرت کا فقدان ہے۔ تیسری چیز، اور میں چاہوں گا اس پر خصوصی توجہ دی جائے، آج اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر مسائل کے پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہمارا گناہ کا ارتکاب کرنا۔
بہت سے لوگوں کے حلق کے نیچے یہ بات نہیں اترے گی، لیکن اس پر قرآن میں بھی دلیل موجود ہے اور حدیث میں بھی دلیل موجود ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دو آدمیوں میں، دو جماعتوں میں، دو محبوب لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی پھوٹ ڈال دیتا ہے، دشمنی پیدا کر دیتا ہے، اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ شاید حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اگر دیکھا کہ آج میری بیوی کا مزاج وہ نہیں ہے جو کل تھا، آج میرا بیٹا اس کا اسلوب ہمارے ساتھ بات کرنے کا وہ نہیں ہے جو کل تھا، حتیٰ کہ میرا جانور، میری سواری، آج اس کا طریقہ میرے ساتھ وہ نہیں جو کل تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ آج یہ چیز ہم اور آپ بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا جو بڑا مؤدب تھا کبھی بھی ہمارے سامنے سر اٹھا کر کے بات نہیں کیا، آج ہمارے خلاف کیوں ہو گیا ہے۔ آج ہمارا چھوٹا بھائی جو ہمیشہ میری عزت کرتا تھا، ہمارا ساتھ دیتا تھا، آخر آج میرے خلاف کیوں ہو گیا ہے۔ آج میرے ابو جان جو میرے اوپر بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، آج ان کا مزاج کیوں بدلا ہوا ہے۔ ہم اس طرف کبھی توجہ نہیں دیتے، جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم نے کہا اس کے اوپر قرآن اور حدیث دونوں میں دلیل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کون؟ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ یہ کام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، انجیل کے احکام کو اپنانا، دشمنوں کے ساتھ تمہارا ایسا معاملہ ہونا چاہیے، ہم نے ان سے سارا عہد لیا تھا۔ فَنَسُوا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو اس عہد میں جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی، یاد دہانی کی گئی تھی، وہ اسے بھول گئے۔ تو فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو اس کے عوض احکام کو چھوڑا انہوں نے، اس کے عوض ہم نے بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت تک ہم ان کے درمیان اختلاف اور دشمنی کو ہم نے ڈال دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور امام حضرت حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، جن دونوں حدیثوں کا معنی تقریباً یہ ایک ہے کہ آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی، تاکید دیکھیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، اور بات واضح کر دوں کہ میں کوئی بھی حدیث اسی وقت بیان کرتا ہوں جب وہ حدیث علماء کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، میں کوئی ضعیف حدیث اپنے محاضرات اور اپنی تقریروں میں نہیں بیان کرتا، تو اس حدیث کو بھی علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما تباد اثنان، جب بھی دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، تو اس کا سبب صرف یہ ہوا کرتا ہے الا بذنب یحدثہ احدہما، الا یہ کہ ان دونوں میں سے کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا گناہ کا ارتکاب یہ گھریلو مسائل میں کے پیدا ہونے کا سبب ہے، باپ بیٹے کے درمیان مسائل کا پیدا ہونا، میاں بیوی کے درمیان مسائل کا پیدا ہو جانا، بھائی بھائی کے درمیان مسائل کا پیدا ہو جانا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، سب وجہ نہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں، گناہ جانتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ دیکھیے چوتھی چیز جو گھریلو مسائل کا سبب بنتی ہے وہ چیز ہے ظلم کا مرتکب ہونا۔ ظلم، اللہ کے رسول نے اس سے متعلق کیا بیان فرمایا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کا معاملہ صرف دنیا تک نہیں ہے، اس دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ قیامت کے دن بندے کے سامنے تاریکی کا سبب بنے گا۔ کب تاریکی کا سبب؟
اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو چکا ہوگا، نامۂ اعمال تقسیم ہو چکے ہوں گے، حوض پر لوگ وارد ہو چکے ہوں گے، اب ایک مرحلہ آئے گا کہ پورے میدان حشر کے اندر، پورے محشر میں ایک تاریکی چھا جائے گی، اتنی تاریکی ہوگی کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ پھر بھی نہیں دکھتا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو، یہ اس وقت ہوگا کہ کافر جہنم میں چلا گیا ہے، منافق جہنم میں چلا گیا ہے، یہود اور نصارہ جو ان میں کافر تھے وہ جہنم میں جا چکے ہیں، صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں پر ایک تاریکی چھا جائے گی، اور وہ منافق جو بڑے نفاق کا ارتکاب نہیں کرتے تھے ان میں یہ بھی ہوں گے، وہ تاریکی چھا جائے گی۔ اس موقع پر اللہ تعالی ہر ایک کو اس کے نیک عمل کے بدلے نور تقسیم فرمائے گا، اور اسی نور کی روشنی میں چل کر کے لوگ پل صراط کو پار کر کے جنت تک جایا کریں گے۔ تو ایسے موقع پر اس دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الظلم ظلمات یوم القیامہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ حدیث جسے ہر شخص کو بار بار پڑھنی چاہیے، حضرت ابو ذر سے صحیح مسلم میں مروی ہے وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا وحرمتہ بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو ہم نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام ہی قرار دیا ہے، لہذا تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ لیکن جب یہی ظلم اپنے اہل و عیال پر ظلم، اپنے اہل خانہ پر ظلم، اپنے بچوں پر ظلم جب ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سبب سے گھریلو مسائل کے اندر اختلاف، گھریلو مسائل پیدا کرتا ہے جس سے اختلاف، پھوٹ اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اختصار کے ساتھ غور کریں گے، اہل علم کو اس سے فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہل خانہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی ترغیب بھی دی ہے کہ لوگ انصاف کریں اہل عیال پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اہل عیال پر ظلم کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور علی یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، یاد رکھو جو لوگ دنیا میں انصاف سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن اپنے دائیں جانب نور کے منبر پر کھڑا کرے گا، جنہیں دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء کو بھی انبیاء اور صدیقین اور شہداء کو بھی رشک ہوگا کہ اللہ نے انہیں کیا مقام دیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو عام فیصلہ کرنا ہو وہاں بھی انصاف سے کام لیتے ہیں، اور اپنے گھر میں فیصلہ کرنا ہو وہاں بھی انصاف سے کام لیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کو حرام قرار دیا، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہوں میں قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان عدل نہ کرنے کو ظلم قرار دیا، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ میرے والد نے، صحیح بخاری میں ہے، میرے والد نے مجھے ایک باغ اور ایک غلام ہدیہ کے طور پر دیا، اور میری ماں نے کہا کہ ہم ایسے اسے قبول نہیں کریں گے، جائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر گواہی لے لیجئے۔ آپ کے پاس ہمارے والد مجھے گود میں لے کر کے کچھ دیر تک میرے انگلی پکڑ کر کے کچھ دیر تک گود میں لے کر کے جب آپ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں اللہ نے میں اور بیٹا دیا ہے۔ کہا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسے ایسے باغ اور غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر میں گواہ نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوہر کو
جس کی 2 بیویاں ہیں اگر ان کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کے بارے میں وعید سنائی کہ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اگر کوئی شخص اپنے اولاد کے حقوق، ان کی تربیت پر توجہ نہیں دیتا، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتا، ان کے بارے میں خیانت سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہمارے گھروں میں ظلم کا اگر پیدا ہو جائے، کسی بھی طریقے کا ظلم، تو یہ بھی گھریلو مسائل کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ساتھیوں اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں اس طرف کہ ان کا حل کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیے، بلکہ ایک چیز اشارہ کر دوں کہ ان میں ایک بہت بڑی چیز پر کم توجہ دی جاتی ہے، گھریلو مسائل کے پیدا ہونے۔ اور یہ بات ہم نے اس لیے لی ہے کہ اس سفر کے اندر میرے سامنے کئی ایسے مسائل آئے، کچھ لکھ کر کے، اور کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اگر شریک حیات یعنی اپنی بیوی یا اپنا شوہر، یا باپ اپنی بیٹی کے لیے، یا باپ اپنی بیٹے کے لیے اگر صحیح انتخاب نہیں کرتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے، پیسے کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ساتھیوں ابھی آتے آتے مجھ سے سوال یہاں تک ہوا ایک بھائی نے کہ میرا باپ میری بہن کو ایک ایسے شخص کو دے رہا ہے جو جواڑی ہے، جو شراب پیتا ہے، اور میرا باپ مصر ہے کہ اسے ہی دینا ہے، میں کیا کروں؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھیں، ان کے گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو شریک حیات کا، ساتھی کا صحیح انتخاب نہ کرنا، یہ بھی مسائل کے پیدا ہونے کے سبب بنتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا حل صحیح تلاش نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کوئی بھی کسی بارے میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کا معاملہ کس کے اوپر ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو۔ خصوصاً ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، باپ بیٹے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حل پیش کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میاں بیوی کے بارے میں مسئلہ حل کرنے میں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اور اس لیے بھی نگراں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کے طور پر، قوت کے طور پر فضیلت دی ہے، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ فَعِذُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یعنی اگر تمہارے میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان وعظ اور نصیحت سے کام لے، سمجھائے اس کو۔ اگر اس پر بھی مسئلہ نہیں بنتا ہے تو بستر اپنا اس سے الگ کر لے۔ اگر یہ بھی حل نہیں ہوتا ہے تو بیوی کو ہلکی مار سکتا ہے، اور اگر یہاں پر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو حکمین کو لے آیا جائے، اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا حل رکھا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھتے ہیں جو تفصیلی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر مسائل پیدا ہو تو ان مسائل کا حل رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے جس پر توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عفو اور درگزر سے کام لیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اگر اس کے اوپر لوگ توجہ دے لیں تو یہ بڑا ہی مناسب اور بڑا ہی مفید حل ہے، اور بہت سے حلول پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی اسی میاں بیوی غیرت سے متعلق جس کی ہم نے مثال دی تھی، جہاں شوہر نے یہ کہا کہ ہاں بھائی میں معاف کرتا، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، وہاں پر مسئلہ حل ہو گیا بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو اگر عفو کا معاملہ لوگ لے لیں تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ یعنی معنی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمارا کوئی حق لے رہا ہے، ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے، ہماری بات کوئی نہیں مانتا،
تو اس کو معاف کر دیا جائے. اور میاں بیوی کے ایک مسئلے کے اختلاف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پورا حق لینے کے مقابلے میں تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عفو اور سے درگزر سے کام لینا یہ بڑی اہم چیز ہے، خصوصاً باپ بیٹے کا جہاں پر معاملہ آتا ہے، یا بھائی بہن کے جہاں پر مسئلہ آتا ہے، یا میاں بیوی کا مسئلہ آتا ہے. دوسری چیز جو خاص توجہ کی ضرورت ہے وہ تنازل ہے. تنازل یعنی کیا؟ اپنے حق سے کلی طور پر یا اپنے حق سے جزوی طور پر حق دستبردار ہو جانا. یعنی میرا حق نکلتا ہے اتنا میرے بھائی کے اوپر، لیکن میں اپنا حق معاف کر دے رہا ہوں، میں پورا معاف کر دے آدھا معاف کر دے رہا ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کا مسئلہ ہو تو اس سے مسئلے کا حل کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں. مثال کے حضرت سودا آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق دینا چاہا. تو حضرت سودا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیوی اس طریقے سے بیوی دنیا میں ہوں، ایسے آپ کی بیوی آخرت میں بھی رہنا چاہتی ہوں، لہذا میں میرا حق شباشی جو ہے، یعنی جس رات کو آپ میرے یہاں رہتے ہیں میں اپنے حق سے تنازل فرماتی ہوں اور یہ حق میں عائشہ کو دے دیتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق سے متنازل ہو جانا، اور یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں جو گھریلو مسائل میں نہیں ہے بلکہ دو ساتھیوں کے درمیان میں بھی ہو تو یہ بھی اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے. حضرت کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی حضرت کے اوپر میرا کچھ حق تھا، میرا قرض تھا. ایک بار مسجد میں ہم سے وہ مل گئے تو ہم نے ان کا گلا پکڑ لیا اور میں ان سے لڑنے لگا کہ میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لڑائی کی بات سنی. آپ باہر نکلے اور آپ نے جب مسئلے کو سمجھا تو آپ نے کہا اے کعب آدھا، یعنی تم آدھا معاف کر دو اور آدھا لے لو. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے معاف کر دیا، اور اس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکل گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنازل کیا جائے تو یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہوگا. اور تیسری چیز جس پر کم توجہ دی جاتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ تغافل. ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ تغافل بولتے ہیں. تغافل کا معنی کیا ہے؟ کہ گویا آپ نے سنا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہوا گویا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اب اسے نظر پھیر لیں. تو تغافل کا معاملہ یہ ہے کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا مسائل کے 10% حل کا، 10 میں 10 مسائل کے حل کا ذریعہ کیا ہے؟ تغافل ہے. اگر انسان تغافل سے کام لے تو تغافل ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالی ہمیں بار بار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. ایسا کیجئے، معاف کرنے کو آپ اپنا شیوا بنا لیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں کی بات پر آپ توجہ نہ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا مرحلہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیوی کے پاس جانے کی نہیں، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اور وہ دو بیویوں کا آپس میں ازواج مطہرات کا آپس میں اختلاف، تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے قسم کھا لیا تھا کہ اب میں شہد کو نہیں پیوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو پسند بھی ہے اور آپ کے اللہ نے حلال کی ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا حل نازل فرمایا. تو جب تحقیق ہونے لگی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ محترمہ سے کہا تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کہا، لیکن ساری بات نہیں بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرف بعضہ وعارض عن بعض. آپ نے بعض چیزیں تو ان کے سامنے رکھا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تم سے کوتاہی ہوئی، لیکن بعض چیزوں سے آپ تغافل برتے اور بعض چیزوں کا ذکر نہیں کیا. اور وہ باپ جو اپنے گھر کے اندر تغافل سے کام نہیں لے گا، کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ، دو بچے ہوتے ہیں آپس میں بسا اوقات مذاق کر رہے ہیں، اب اگر آپ نظر بچا لیں تو اچھی چیز ہے، ورنہ آپ
اگر نظر نہیں بچائیں گے تو کتنی باتوں پر آپ بچوں کو ڈانٹیں گے؟ تو ایسے میاں بیوی ہر ایک کے بارے میں انسان تھوڑا سا تغافل سے کام لے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان غصہ اور ضبط سے کام لے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا سبب غصہ ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو کیوں مارا؟ اس لیے وہ غصہ ہوا۔ بیٹا گھر سے کیوں نکل گیا؟ اس لیے وہ غصے میں آ گیا۔ شوہر نے بیوی کو طلاق کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ غصے میں آ گیا۔ بیوی شوہر سے کیوں ناراض ہو گئی؟ اس لیے اسے غصہ آ گیا۔ بھائی بھائی سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ غصہ آ گیا۔ تو جتنے مسائل ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے اکثر مسائل کس وجہ سے ہیں؟ وہ غصے کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے نقصانات، غصہ کے اسباب اور غصے پر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خصوصی توجہ دلائی ہے۔ اور آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کو غصہ کرنا، غصہ نہ کرنے سے انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں اور سنن ابو داؤد کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی ایک بیوی کے ہاں موجود تھے، اور یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے، اتنے میں آپ کی کوئی اور بیوی نے کوئی اچھا کھانا پکایا تو سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ کھانے کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اپنی خادمہ کے ذریعے ایک برتن میں وہ کھانا رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو یہ جو بیوی تھی شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، انہیں غیرت آئی، انہیں غصہ آیا کہ عجیب، میرے گھر میں اور تو کھانا پکا کے بھیجے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر اگر دونوں میں بات باہمی ذہنی جو ہے توافق نہ پایا جا رہا ہو، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہو تو یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ خادمہ پہنچتی ہے، اس برتن کے اوپر زور سے ایک ہاتھ مارا، وہ برتن گرا، ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ اب ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی شخص کو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کیا۔ اگر آپ اسی تھپڑ مار دیتے، ڈنڈے سے مار دیتے، طلاق دے دیتے تو معاملہ بگڑ جاتا تھا، لیکن آپ نے ضبط کیا۔ اٹھے، آپ اپنی جگہ سے اٹھے خود، یہ دیکھیے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارا دین صرف سننے سنانے کا نام نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اسے اپنانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور ٹوٹے ہوئے برتن کو لیا، جو کھانا اٹھ سکتا تھا کھانے کو اٹھا کر کے اس میں رکھا اور کہا غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ یعنی آپ نے صرف اتنے پر کام لیا، اسی وقت آپ نے خادم کو روکے رکھا کہ واپس نہ جاؤ، اس لیے کہ واپس اگر گیا اور گھر میں بتا دیا کھانے کو توڑ دیا ہے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ بلکہ آپ نے جس بیوی کے ہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اسی طریقے سے ایک برتن لیا اور کہا لے جاؤ اور واپس کر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی مسائل کے اندر، گھریلو مسائل میں غصے کو پی جانا بڑا اہم ہے۔ بلکہ ساتھیوں، ایک حدیث میری نظر سے گزری، امام حیثمی رحمہ اللہ وغیرہ نے اور مسند ابو یعلا کے محقق نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، بلکہ علامہ البانی بھی اولاً ضعیفہ میں نقل کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اگر اس کی سند دوسری ہے تو فل حدیث و حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں جا رہے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو جس بیوی کا قرعہ نکلتا اس کو لے کر کے جاتے، اور کبھی کبھار آپ تمام بیویوں کو لے کر کے جاتے۔ تو ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، حضرت صفیہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس حدیث کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ہم نے کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ قافلہ صحیح طور پر نہیں چل رہا ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، رک رہا ہے قافلہ۔ جس طریقے سے ابھی آپ دائری کے اوپر نکل جائیے تو کہا دیکھیں کہیں گاڑی رک رہی ہے، کہیں چل رہی ہے، کہیں ٹریفک جام ہے، کہیں ہے، اس طریقے سے قافلہ رکتے رکتے چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اصل بات یہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو اونٹ ہے تھوڑا سا کمزور ہے اور سامان زیادہ ہے، لہذا اونٹ صحیح طور پر چل نہیں پا رہا ہے، اس لیے قافلہ کے چلنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ عائشہ کا اونٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ تھوڑا سا مضبوط ہے اور ان کا سامان تھوڑا سا کم ہے،
ایسا کرو کہ عائشہ کا جو سامان ہے صفیہ کے اونٹ پہ لاد دو اور صفیہ کا سامان عائشہ کے اونٹ پر لاد دو تاکہ قافلہ چلنے میں آسانی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سننا تھا کہ پارا چڑھ گیا بالکل کہ ہمارا حق لیا جا رہا ہے، اور کہا کہ میں اس یہودیہ کو دوں گی اپنا اونٹ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ دیکھو تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا اونٹ قوی اور مضبوط ہے، اس کا اونٹ ضعیف ہے، اگر اس طریقے سے سامان بدل دیا جائے قافلہ چلنے میں آسانی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کی قسم ایسی بات کہہ دی، آج ہم میں سے کسی کے سامنے اس کی بیوی ایسی بات کہہ دے تو بغیر تھپڑ مارے رہے گا نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظلم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں؟ ذرا سوچیں کتنی بڑی بات کہہ دی مائی عائشہ نے۔ آپ صلی اللہ، بلکہ حضرت ابوبکر وہاں پر موجود تھے، ایک زور کا تھپڑ مار دیا کہ تو اللہ کے رسول کیسی بات کہہ رہی ہے، لیکن آپ نے کہا ام عبداللہ، دیکھیے نام بھی عائشہ نام بھی لیا، یہ حلم دیکھیے، یہ تحلب، یہ صبر دیکھیے، ام عبداللہ تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ میں انصاف سے کام نہیں لوں گا؟ یہ کہنا تھا کہ مائی عائشہ بالکل نرم پڑ گئی ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں خانگی معاملہ جہاں پر ہے وہاں پر صبر سے، غصے کو پی گئے آپ، صبر سے اور ضبط سے کام لیا ہے اور اس سے مسئلے کا بڑا حل نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ بدزنی سے پرہیز۔ بدزنی ایسا کینسر والا کیڑا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں پیدا ہو جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہوں، بلکہ آج جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ہے 90 اور 80% مسائل جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں یہ بدزنی کی بنیاد پر۔ بلکہ بیٹا اگر شادی شدہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو بیٹے اور باپ کے درمیان جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں بہت بڑا دخل کس کا ہے؟ وہ بدزنی کا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی معاملات میں اور خاندانی معاملات ہٹ کر کے آپ نے سوء ظن سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں وہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ایک اعرابی، ایک بدو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیے اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بسا اوقات ہمارے بعد علماء اور مفتی حضرات بعد ایسے فتویٰ دے دیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر بگڑ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک طرف کی بات سنے، بیوی کی بات سن لیا یا شوہر کی بات سنی اور کوئی فتویٰ دے دیا، بیوی کی بات سنی اور کوئی فتویٰ دے دیا، صرف تحقیق نہیں کہ صرف ظن کی بنیاد پر۔ تو کہنے کا مطلب ہے مسائل کے پیدا بہت بڑا دخل ہے کس کا؟ سوء ظن کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے تو ایک کالا بچہ جنا ہے، میں بھی کالا نہیں، میری بیوی بھی کالی نہیں، لیکن بچہ جو پیدا ہو رہا ہے کیا ہے؟ وہ کالا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے ساتھیوں۔ آپ دیکھیں گے بسا اوقات ہم نے یہ تجربہ کیا ہے اپنے گھر کے اندر بھی کہ بچہ نہ اس کی شکل باپ کی طرف جاتی خاندان کے اور نہ اس کی شکل ماں کی رہا کرتی ہے، بلکہ جا کر کے ماں کی دادی اور ماں کی نانی اور اس کی شکل بالکل بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں کالا بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اونٹ کیسے ہیں؟ کہا سارے کے سارے لال اونٹ ہیں۔ تو کہا کیا اس میں کوئی مٹیالے اور بھورے کلر کا بھی اونٹ ہے؟ کہا ہاں دو ایک تو ہے۔ کہا وہ کہاں سے آ گئے؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی عرق ہے، کوئی نسل ہے جس کی بنیاد پر آ گئے ہوں۔ تو کہا یہ تمہارا بیٹا بھی کسی عرق سے کھینچ کر کے آیا ہے، کوئی ضروری نہیں تمہاری بیوی نے غلط کام کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی معاملات میں کس طریقے سے، بلکہ وہ حدیث جو آپ بھی سنیں گے تو اس پر آپ ہنسیں گے، حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ بیوی آتی ہے آپ کے پاس، صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صفوان بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہمارا شوہر جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، میں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور فجر کی نماز کب پڑھتا ہے؟ جب سورج نکل جاتا ہے تو
ذرا آپ غور کریں، ہم اور آپ ہوتے تو یہ تینوں معاملات بڑے گمبھیر ہے کہ نہیں گمبھیر ہے؟ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، کتنا بڑا مجرم ہوگا، روزہ رکھنے سے روک رہا ہے، کتنا بڑا مجرم ہوگا، اور نماز نہیں پڑھتا، بڑا جرم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے نہیں بلایا صفوان کو، یہاں آؤ صفوان، یہ ضروری ہے خاص طور پر طلاق کے مسائل میں ساتھیوں۔ ہمارے یہاں احباز اہل بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے، صرف ایک طرف سے۔ آج کل خصوصاً یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، کسی نے واٹس ایپ پر ایک میسج کر دیا اور آپ نے اس مطابق فتویٰ دے دیا۔ آج بھی میرے پاس بلکہ ایک گروپ میں بھیجا گیا مسئلہ، ہم نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، تو ان صاحب نے پرسنل ہمارے پاس بھیجا، کیا اس کا جواب دیجئے آپ۔ ہم نے کہا دیکھیے یہ شرمگاہ کے حلال اور حرام کرنے کا مسئلہ ہے، صرف شوہر کی ایک بات اس کے سوال پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اگر ابھی کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور رجوع کر لے گا، ہوتا ہو گئی ہو طلاق، تو اس معاملے کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کو بلایا کہ اے صفوان یہاں پر آؤ، یہ کہہ رہی ہے اپنی بات میں سچی ہے؟ تو حضرت صفوان ہنسنے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول، جہاں تک نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو یہ کھڑی ہو گئی رات میں نماز پڑھنے کے لیے، میں کہتا ہوں ایک ہی صورت پڑھو، جلدی نماز پڑھ لو اپنی، لیکن وہ 2 صورتیں 3 صورتیں لمبی پڑھتی چلی جاتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ دوسری بات جہاں تک روزہ رکھنے کا ہے، اس کا عجیب معاملہ ہے کہ جب دیکھو تب روزہ ہی رکھے، روزہ ہی رکھے، روزہ ہی رکھے، میری ضروریت کا کوئی توجہ نہیں تھی، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، روزہ ہی رکھتی چلی جاتی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں سورج نکلنے کے بعد، تو اصل بات یہ ہے ہمارے خاندان کے لوگ مشہور ہیں کہ ان کی نیند بڑی گہری ہوا کرتی ہے، بڑی۔ ابھی پچھلے 1 مہینہ پہلے ہم سے ایک میرے بڑے محترم ہیں، عزیز ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ شیخ بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں۔ ہم نے کہا بیوی سے، کہا کہ اللہ کی قسم بیوی مجھے جگاتی رہتی ہے، پانی تک میرے اوپر ڈال دیتی ہے سب کو، لیکن میری نیند نہیں کھلتی ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند بڑی گہری رہتی ہے، بہت گہری ہوتی ہے۔ تو حضرت صفوان نے معطل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاندان والے مشہور ہیں کہ ہماری نیند بڑی گہری ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام ابن حجر نے اصابہ وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ بسا اوقات ان کی چارپائی کو اٹھا کر کے دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ دھوپ لگے تب ان کی نیند کھلے۔ تو آپ نے فرمایا، اس وقت فیصلہ کر دیا کہ کوئی عورت اگر اس کا شوہر موجود ہے تو نفلی روزہ نہ رکھے، اور کوئی بھی عورت اگر تہجد نماز پڑھنی ہے تو ایک ہی صورت پر اکتفا کرے۔ بعض علماء نے کہا صرف سورہ فاتحہ پر خاتمہ کر دے اپنی نماز کا، لیکن شوہر کی ضرورت کا خاص خیال رکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہاں جب تمہاری نیند کھلے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ خیر، بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں سوء ظن اور بدظنی سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی بھی معاملے میں تحقیق کرنے کیے بغیر۔ بسا اوقات ایسے بہت سے باپ ہوں گے، بیٹے کے بارے میں شکایت آئی، ماں نے شکایت کر دیا، غصہ ہو گئے، بلکہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے گھریلو مسائل کا۔ ساتھیو، آخری چیز یا آخری سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو قابو میں رکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دل کے بڑے اچھے ہیں، دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، لیکن زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ کتا، گدھا، نالائق، یہ چیزیں ان کی زبان پر کیا رہتی ہیں؟ بڑی زبان پر آ جائے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بسا اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ناراضگی بنتی ہے۔ میں جانتا ہوں ایک بار 2 بھائیوں میں اختلاف ہوا اور سوتیلے بھائی تھے، آج یہ تقریباً سمجھیے 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو چھوٹا جو بچہ تھا، باپ نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے بڑے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ کیا کہہ دیا؟ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ہمارے گھر میں رہتے اور یہ کہتے۔ اللہ کی قسم اس کے بعد سے ان کا بیٹا گھر میں نہیں ہے۔ آج باپ روتا ہے، ابھی جلدی میرے سامنے روئے، وہ گھر سے نکل کر کے چلا گیا۔ اب ان سے ملنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہ کرے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ بہت برے نکلتے ہیں۔ اسی لیے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر کنٹرول کرنے کی بڑی تاکید، خصوصاً خانگی معاملات میں۔ وہ حدیث جو سنن ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں
حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم کیسے اس کا حق ادا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جو کچھ کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ۔ بسا اوقات میاں کو اپنے پیٹ کی فکر رہتی ہے اور اس کے، تو اس طریقے سے جیسے تم پہنو ویسے اس کو بھی پہناؤ۔ اب یہ تفصیل نہیں ذکر کرنے کی۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، اس کے چہرے پر تم کبھی نہ مارو، ایک چیز۔ دوسری چیز وَلَا تُقَبِّحْ، قبیح کوئی بات، بری بات، گالی، اس قسم کی باتیں اسے تم کبھی نہ دو۔ آج ہمارے عام طور پر ہے کہ بیوی کو اس کے سالے کے بارے میں، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی پتہ نہیں غلطی ہے کیا ہے کہ ہمارے یہاں سسرال کے رشتے کو گالی پر شروع ہی کیا ہے کہ سالہ ہے ہمارا، وہ ہماری سالی ہے۔ یہ گالی ہی تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا پیارا رشتہ ہے اور اس کو کیا گالی سے تصور کیا کرتے ہیں؟ سالہ سسر گالی سمجھ جاتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن وہ کیا ہے؟ ہمارے سسر ہیں۔ تو کہیں، اور ہمارے یہاں جانتے عام طور پر یہ ہے کہ شوہر اپنے سسرال والوں کی توہین ہی کیا کرتا ہے، جو بہت بڑی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ مائی صفیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کو قتل کیا، میرے باپ کو قتل کیا، سب کچھ تھا، لیکن آپ برابر معذرت کرتے رہے کہ اے صفیہ، میں تمہارے شوہر کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہارے باپ کو قتل نہیں، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، میں مجبور ہوا۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ وہ بات جو میرے دل میں تھی وہ نکل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ اور آخری بات یہ ہے جو صرف اشارہ کر کے میں گزرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گھر کے مسائل گھر میں رہے۔ میاں بیوی کے مسائل ہیں، اس لیے کہ مسائل دیکھیں جتنے زیادہ لوگوں میں ہوں گے اس کا حل اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، اور جتنے کم لوگوں میں رہیں گے اس کا حل اتنا آسان رہے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کا مسئلہ باپ بیٹے کے درمیان میں رہے، یا کسی سمجھدار سے اس کو درمیان میں ڈالے، میاں بیوی کا ہے وہیں پر رہ جائے، باپ بیٹے کا ہے وہیں پر رہ جائے۔ تو کہنے کا مطلب گھر کے مسائل گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو سکون اور اطمینان والا گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جب بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔